میں ہوں فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جو ان فوکس۔ ہمارا آج کا موضوع صرف FATF ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں بھیڑ اور بھیڑیے کی۔ ایک بھیڑ تھی، وہ ایک گھر میں رہتی تھی، تو کوئی کافی اونچا گھر تھا نا، 4 5 6 منزلہ اونچا۔ تو وہاں نیچے سے بھیڑیے گزرتا تھا، تو وہ بھیڑ کا بچہ تھا، تو سب سے اوپرلی منزل پہ کھڑا ہوتا تھا اور بھیڑیے کو آواز دیتا، ہاں بھیڑیا ماموں کیا حال ہیں، اور اس پہ طنز کرتا، مذاق کرتا، بڑے بڑے لفظ اس کو کہتا۔ تو ایک دن اس کے ساتھیوں نے، جنگل کے باقی جانوروں نے اس سے پوچھا، انہوں نے کہا یار وہ بھیڑ ہے، بھیڑ بھی نہیں، بھیڑ کا بچہ ہے، اور تو بھیڑیا ہے، وہ تیرے سے مذاق کرتا ہے بچہ اور تو اس کو کچھ نہیں کہتا، تو بھیڑیا ہے یار۔ تو بھیڑیا نے اس کو کہا، پاگلو، یہ بھیڑ کا بچہ نہیں بولتا، یہ وہ اونچائی ہے گھر کی جو بولتی ہے۔ جس دن یہ اونچائی ختم ہو گئی نا، اس دن میں اس کو سمجھا دوں گا کہ وہ بھیڑ کا بچہ اور میں بھیڑیا ہوں۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔ اب FATF کا بڑا ذکر ہو رہا ہے۔ شرجیل میمن صاحب نے تو اپنا بلاول کو مبارکباد بھی دے دی، جی آپ نے FATF میں سے گرے لسٹ میں سے نکلوا دی ہے۔ پھر ایک یہ بھی آ رہا ہے جی کہ GHQ میں کور سیل بنا تھا، اس کی بڑی افادیت ہے، تو بڑا ہے۔ میں آپ کو اس کی پوری کہانی سناتا ہوں تاکہ شروع ہو جائے۔ FATF جو ہے نا، یہ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ، یعنی دہشت گردی کے لیے جو کام کرتے ہیں، ٹیرر کرتے ہیں، یا جہاں سے منی لانڈرنگ ہوتی ہے جن ملکوں سے، اس کے بڑے نقصان ہوتے ہیں، پوری دنیا کو الگ کہانی کبھی پھر کریں گے، تو یہ اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کے ٹوٹل ممبر ہیں 205 ملک ہیں اس کے ممبر۔ یہ اصل میں جس کو ہم گرے لسٹ کہتے ہیں نا، تو FATF میں کوئی گرے لسٹ یا بلیک لسٹ نام نہیں ہے، یہ ہم نے خود رکھا ہوا ہے۔ وہ ہے AML CFT کمپلائنس، جس کو ہم گرے لسٹ کہتے ہیں۔ ہوتی کس لیے ہے کہ وہ والی حکومتیں جو اس کو کہتے ہیں اسٹریٹجک یعنی پتہ نہیں اس کو اب کیا کہیں گے، اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے، اسٹریٹجک ویکنس ہوتی ہے نا جن ملکوں میں، حکومتوں میں، جو منی لانڈرنگ کو روک نہیں سکتی ہیں، ان کو یعنی TF ان کی کمزور ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ یہ جورسڈکشن انکریزڈ مانیٹرنگ، ان ملکوں کی یہ مانیٹرنگ شروع کر دیتے ہیں اس کے اوپر، یعنی ان کو حق ہو جاتا ہے کہ ان کی سیکرٹ فائلیں وغیرہ بھی یہ دیکھ سکیں، مانیٹرنگ شروع کر دیتے ہیں کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اور دہشت گردی کو کسی بھی طریقے سے فائنینس تو نہیں کیا جا رہا۔ اچھا، یہ مخصوص وقت دیا جاتا ہے نا ان کو، پھر 3 مہینے دیے جاتے ہیں، 4 مہینے دیے جاتے ہیں، اور ساتھ ان کو ایک لسٹ پکڑا دی جاتی ہے کہ یہ قوانین بنائیں اور یہ کام کریں، ورنہ آپ کو گرے لسٹ میں ڈالا جائے گا۔ پھر 3 4 مہینے دیے جاتے ہیں، یہ کریں ورنہ آپ کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک مخصوص وقت ہوتا ہے۔ سب سے پہلے فروری 2008 میں وارننگ دی گئی پاکستان کو کہ بھائی آپ کی طرف سے یہ ایسے ہو رہا ہے، یعنی کہ آپ کو فائنینسنگ بھی ہو رہی ہے ٹیررزم کو، اور منی لانڈرنگ بے حساب ہو رہی ہے۔ اب آپ نے خود یہ اندازہ لگاتے جانا ہے کہ اس وقت حکومتیں کن لوگوں کی تھیں۔ یہ 2 ہی تھے، یہ نواز شریف تھا اور زرداری بھی اس پارٹی کی حکومتیں تھیں۔ پھر جون 2010 میں پاکستان کو سخت وارننگ دی جاتی ہے کہ تم لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے ہو، تمہیں کہا جا رہا ہے لیکن تم کچھ نہیں کر رہے ہو۔ اور FATF اور ایشیا پیسیفک گروپ ہے جو ایشیا میں FATF کے لیے، FATF کے لیے، جس کو ہم ویسے FATF کہہ دیتے ہیں، اس کے لیے کام کرتا ہے۔ اکتوبر 2011 تک کچھ نہیں کیا، اکتوبر 2011 تک کچھ نہیں کیا۔ فروری 2012 میں FATF نے دوبارہ پھر پاکستان کو بڑی شدید اور بڑی سخت وارننگ دے دی۔ اب یہاں سے آگے جانے سے پہلے ہم ایک اور بات کر لیتے ہیں کہ اس کے بعد کہ اس ملک نے جانا ہوتا ہے بلیک لسٹ میں۔ بلیک لسٹ میں چلے جاؤ تو دنیا کا کوئی بینک آپ سے کام نہیں کرتا، پوری دنیا میں آپ بزنس نہیں کر سکتے۔ اور یہ ایک ڈیزائن بنایا جا رہا تھا پاکستان کو کمزور کرنے کا اس وقت بھی، کہ یہ بلیک لسٹ میں چلا جائے، پاکستان کی آرمی کمزور ہو جائے گی، دفاع کمزور ہو جائے گا، جو معیشت ہے بالکل ختم ہو جائے گی، اور پاکستان کی حیثیت نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش بھی نہیں، اچھا خاصا تگڑا ملک ہے بھائی وہ، سری لنکا بھی نہیں، بھوٹان اور سکم کی طرح پاکستان ایک کمزور ملک ہو جائے گا۔ اور جو لوگ اس وقت حکومت میں تھے وہ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کر رہے تھے۔ کوئی کور کمیٹی نہیں بنی تھی GHQ میں، کیونکہ کور کمیٹی بنانی ہوتی ہے کس نے؟ وزیر اعظم نے۔ تو اگر کور کمیٹی، اتنا ہی کام تھا کور کمیٹی کا، تو اس وقت یہ کور کمیٹی کیوں نہیں بنا لی گئی، اس کی روک تھام کیوں نہیں کی گئی؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ جان بوجھ کے بائی ڈیزائن۔ اب وہ والا ڈیزائن چونکہ کام نہیں کیا نا، تو ابھی جو آپ کو امپورٹنٹ حکومت دیکھ رہے ہو نا، تو ڈیزائن کو، اسکرپٹ کو تبدیل کیا گیا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے جی کہ ایشیا پیسیفک گروپ بیچ میں آ جاتا ہے۔ فروری 2012 میں وارننگ مل گئی،
اس وقت کی حکومت نے جب یہ وارننگ ملی تو اس وقت نواز شریف کے جو خواجہ آصف تھا اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا جی کہ FATF کی یہ وارننگ اصل میں بلیک لسٹ ہے، آپ یوں سمجھے پاکستان بلیک لسٹ میں جا چکا ہے اور موجودہ حکومت مجرمانہ غفلت کر رہی ہے، یہ ان کے الفاظ تھے اس وقت کے۔ پاکستان نے یعنی کہ قانون، ابھی تک پاکستان میں کوئی قانون نہیں بنا۔ 2014 میں FATF نے کہا، 2014 میں پھر تو سختی ہو گئی نا، تو 2014 میں اچانک FATF نے کہا جی پاکستان نے بڑا شاندار کام کیا، یعنی پاکستان نے کام کرنا کچھ شروع کر دیا تھا۔ پھر جون 2018 میں، 14 اور جون 2018 میں پھر دیکھ لیں حکومت کس کی تھی، پھر پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا جی تم نے کچھ نہیں کیا، تم تو بیک سٹیپ کر گئے ہو، پیچھے چلے گئے ہو۔ ابھی بھی کوئی کور سیل اور کوئی کور کمیٹی کام نہیں کرتی، کوئی ادارہ حرکت میں نہیں آتا، حالانکہ پاکستان اتنے خطرے میں۔ پھر الزام لگایا گیا، جب جون 2018 میں پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کیا گیا تو جو الزام لگایا گیا وہ الزامات یہاں دہرانا، اگر میں ملک سے باہر چلا جاؤں تو پھر شاید الزامات دہرا دوں۔ ان دا مین ٹائم آپ گوگل کریں، گوگل پہ جا کے دیکھیں کہ پاکستان پہ الزام کس ادارے پہ کیا الزام لگایا گیا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے جس کی وجہ سے گرے لسٹ میں ڈالا گیا۔ گوگل سے آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے یہاں پہ پہنچ چلتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں جی آپ جون 2018 میں امریکہ نے واضح طور پہ کھلم کھلا، جون 2018 میں امریکہ نے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈلوایا، دباؤ ڈال کے، اوپنلی کھلم کھلا کہہ کے، اور 3 مہینے دیے پاکستان کو، ورنہ بلیک لسٹ میں جاؤ گے۔ یہ وہی زمانہ ہے، اگر آپ یاد کریں، جب ڈو مور پاکستان والے یہ کرتے ہیں، پاکستان والے وہ کرتے ہیں، ڈو مور اور کرو، ڈو مور کا زمانہ ہے، یہ وہی والا ہے۔ پھر قانون سازی کی بات آتی ہے، پاکستان کو کہا جاتا ہے قانون سازی کرو، اور وہاں اپوزیشن کا جو کردار ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ زمانہ تھا جب جماعت الدعوہ اور لشکر طیبہ پہ پھر نا کریک ڈاؤن کیا گیا۔ اس کریک ڈاؤن کو انڈیا نے کیا بولا جی آئی واش ہے، پاکستان نے دھوکہ دیا ہے، اس کا بیان آیا تھا باقاعدہ یہ، لیکن کیا گیا، ان کے سربراہ کو بھی گرفتار کیا گیا۔ پھر ڈان نیوز میں ایک اخبار ہے انگلش کا پاکستان کا، اس میں ایک آرٹیکل لکھا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ امریکہ نے ایک پولیٹیکل موو کی ہے پاکستان کے خلاف، جان بوجھ کے پاکستان پہ دباؤ ڈالنے کے لیے۔ پورا آرٹیکل لکھا ہوا ہے اس کے اوپر۔ فروری 2008 میں، اب پاکستان کو گرے لسٹ میں سے بلیک میں کیوں نہیں جا رہا تھا، تو اس میں 2 ملک انوالو تھے، 3 تھے بلکہ، ایک تھا سعودیہ، ایک تھا چائنا، ایک تھا ملائیشیا۔ اب فروری 2008 میں امریکہ نے سعودیہ کو وڈرا کر لیا، سعودی عرب نے باقاعدہ FATF میں پاکستان کی حمایت ختم کر دی۔ اب پیچھے رہ گئے 2 ملک، چائنا اور ملائیشیا رہ گئے۔ چین اور، اس وقت تک ملائیشیا نہیں تھا، چین اور ترکی رہ گئے، چین اور ترکی تھے، ملائیشیا کی انٹری بعد میں ہوتی ہے۔ صرف 2 ملک رہ گئے، چین اور ترکی۔ پھر اچانک کیا ہوتا ہے، چائنا بھی پاکستان کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ اتفاقات نہیں ہوتے، ہم ذرا اپنے آپ کو بہلانے کے لیے اتفاق کہتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد چائنا FATF کا نائب صدر منتخب ہو جاتا ہے، اور انڈیا اوپنلی چائنا کو نائب صدر منتخب ہونے پہ مبارکباد دیتا ہے، یعنی پاکستان کی حمایت سے وڈرا کر اور صدر بن جائے۔ یعنی ممالک اپنے فیصلے اس طریقے سے کرتے ہیں، ہماری طرح نہیں ہوتے، ہم نے امریکہ کے خلاف کچھ کیا تو ہماری روٹی ختم ہو جائے، باقاعدہ اشارے کرتے ہیں، یا بیگرز کین ناٹ بی چوزرز، ایسا نہیں ہوتا۔ ملک اپنے مفاد میں فیصلے کرتے ہیں، ہمارا کوئی دوست دشمن نہیں ہوتا، ہر ایک کا اپنا مفاد ہوتا ہے۔ اس کے بعد بلیک لسٹ سے جانے میں کس نے بچایا ہمیں؟ ترکی نے اور ملائیشیا نے۔ ترکی اور ملائیشیا ابھی بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ملائیشیا، سعودی عرب جب پیچھے ہٹتا ہے نا، تو اگر آپ تھوڑی سی ہسٹری پڑھتے ہو تو آپ دیکھو گے کہ ترکی ہو گیا، ملائیشیا ہو گیا، انڈونیشیا ہو گیا، اور عرب ممالک ہو گئے، ان کے آپس میں تھوڑی سی ٹسل چلتی ہے، اس کی بھی ایک تاریخ ہے، شاید کبھی ہم اس پہ بات کریں۔ تو جب سعودی عرب پیچھے ہٹ گیا تو پھر ملائیشیا اس کے اندر انٹر ہو گیا۔ اب عمران خان اور FATF، اب عمران خان کی انٹری ہوتی ہے، اور آتے ساتھ ہی عمران دلیر کا بچہ۔ اچھا، جب میں عمران کی تعریف کرتا ہوں نا تو اس سے یہ مت سمجھا کریں گے کہ میں PTI کے ساتھ ہوں۔ PTI عمران خان اور عمران خان کے جو نیچے لوگ کام کرنے والے، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نیچے سارے وہی ہیں۔ ابھی موجودہ دور میں ابھی جو انتخابات وغیرہ ہو رہے ہیں، تو میں جس بلدیاتی حلقے میں رہتا ہوں وہاں پہ پھر وہی گند ہے،
وہ جو جس قسم کے نمائندے منتخب کیے جا رہے ہیں، جس قسم کے لوگوں کو ٹکٹ دیے جا رہے ہیں، لڑائی پھر وہیں کی وہیں ہے. تو آپ برائے مہربانی مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کیا کریں. جب میں عمران کا نام لیتا ہوں تو میں صرف عمران کا نام لیتا ہوں، وہ نیچے والے لوگوں کا نام نہیں لیتا، نہ مجھے ضرورت ہے، نہ میں اس لیول کا آدمی ہوں. اچھا، عمران خان جو ہے نا وہ فیٹف کے بارے میں کہتا ہے، آ کے کہتا ہے جی فیٹف جو ہے نا سیاسی طور پہ انفلوئنسڈ ہے، یہ سیاسی فیصلے کرتے سے سیاسی فیصلے کروائے جاتے ہیں. ڈٹ جاتا ہے. اب یہ وہ ٹائم ہے جب چائنا پھر ری انٹر ہو جاتا ہے، پاکستان کے حق میں کھڑا ہو جاتا ہے. اکتوبر 2019 میں 27 پوائنٹ دیے جاتے ہیں پاکستان کو کہ ان پوائنٹس پہ کام کرو. یہی وہ دور ہے کہ جی ایچ کیو میں ایک کور سیل قائم کیا جاتا ہے اور میجر جنرل اس کا سربراہ بنا دیا جاتا ہے. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ 15 سال ہو گئے پاکستان کو فیٹف میں، گرے لسٹ میں جا رہا ہے، بلیک میں جا رہا ہے، گرے میں جا رہا ہے. یہ 15 سال پہلے کور سیل کیوں نہیں بنا جی ایچ کیو میں؟ میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، کوئی بھی جنرلز کا سربراہ کیوں نہیں بنا؟ خان کے آتے ہی کیوں؟ جب بالکل معاملات ختم ہو گئے تو ایک ایسا آدمی چنا گیا جس کی ساری دنیا عزت کرتی ہو، اس کو بلایا گیا، مرضی کام کرائے گئے. جب اس نے یہ بات بولی جب کہ میرے علاوہ چوائس ہی نہیں تمہارے پاس، تو عمران خان کو بتایا گیا کہ چوائس وہ ہے جو ہم کہیں، چوائس وہ نہیں ہے جو تم کہو یا 22 کروڑ لوگ کہیں. چوائس تو ہماری ہوتی ہے، ہم جیسا مرضی جس کو جو چاہیں ہم وہ کر سکتے ہیں. اس وقت اس کو لات مار کے نکال دیا گیا. اب اگر آپ میرے پچھلے والے کلپ دیکھیں جو میں نے ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہیں، نیٹ پہ موجود ہیں، آپ کے پاس موجود ہیں، فیس بک پہ ہیں، آپ کی یہ جو ہوتی ہے یوٹیوب ہے اس کے اوپر موجود ہے. تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ عمران خان کو 13 ماہ پہلے اتارنا، جب کہ عمران خان کی پارٹی بالکل ختم ہو رہی تھی، کیوں ضروری تھا، کیوں انہوں نے مصیبت گلے لی؟ تو خرم دستگیر نے، جو میں نے بات کی تھی نا آج سے 3 مہینے پہلے، خرم دستگیر نے آج کی ہے کہ یہ نیب میں 100 جج نہیں لگا رہا تھا، اور جو اس کا آخری سال تھا، میں نے پہلے کہہ دیا تھا جب عمران بیٹھا ہوا تھا، میں نے اسی وقت یہ بات کہہ دی تھی کہ جو آخری سال ہے اس میں 90% سیاستدان جو ہیں ان کو سزائیں ہو جائیں گی اور ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، بلیک لسٹ بن جائے گی، تو میدان میں سارا گند اور کچرا ہٹا دیا جائے گا. جبکہ پاکستان کا سسٹم اس طریقے سے کام کرتا ہے کہ اگر پاکستان کے سسٹم میں سے آپ گند نکال لو گے، آپ کچرا نکال لو گے، تو بہت سارے لوگ ان کا گزارا ہی نہیں ہے، وہ گزارا ہی نہیں کر سکتے. جب انہوں نے دیکھا یار یہ تو سارا گند ہی صاف کرنے لگا ہے، اور آخری 10 مہینوں میں 11 مہینوں میں ساروں کو اٹھا کے باہر پھینکے گا، اور اگلے الیکشن میں تو سین ہی کچھ ہوگا، مختلف ہوگا. اور 10 سے 15 سال تو عمران کے گئے کہیں نہیں، تو وہی پلیئر دوبارہ بیچ میں آ گئے. انہوں نے کہا یار بات سن، ہم نے تو یہ تھوڑا سا بریک دلوانے کے لیے کہا تھا، یہ تو تمہاری روزی روٹی ختم کر رہا ہے. یاد رکھیے گا یہ سارے روزی روٹی ہیں ایک دوسرے کی. ساروں سے مطلب میرا ساروں سے سب کے سب. تو صرف اس چیز کو ختم کرنا تھا کہ سزائیں نہ دلوا دے، مجرموں کو سین سے ہٹا نہ دے، سین بالکل صاف نہ کروا دے، گن سارا ختم نہ کر دے. تو انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ یار تم آؤ نا، تم پہنچو، یہ سب کچھ کرو. تو الیکشن کون سا ووٹوں سے ہوتے ہیں، تو الیکشن آئیں گے تو دیکھی جائے گی. یہ میں آپ کو پہلے اپنے پچھلے کلپس میں بتا چکا ہوں. پھر جناب اس کو کووڈ آ گیا، 4 مہینے ملے، تو کووڈ نے 4 مہینے اور دلوا دی، 8 مہینے ملے. اب ان 8 مہینوں میں کیا ہوا کہ ہم نے 27 میں سے 21 جو تھے نا پوائنٹ اس پہ عمل کیا. اب اسی جگہ پہ آ کے نا قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس ہوتا ہے، اور اپوزیشن والوں کو کہا جاتا ہے کہ یار ہم بلیک لسٹ میں چلے جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح سے، ہر بندہ کریڈٹ لے رہا تھا. میں نے کہا کلیئرفائی کر دوں. تو ایک بل پیش کیا گیا کہ کچھ قوانین تبدیل کرنے ہیں، تو بل پیش کرنے ہیں تاکہ فیٹف کے بلیک لسٹ سے بچا جا سکے. اب جب یہ بل پیش کیا جاتا ہے تو ابھی یہ نزدیک کی بات ہے، آپ سب لوگ جانتے ہو. تو قومی اسمبلی میں اپوزیشن نے کیا کیا، مل کے انصاروں نے 34 مطالبات لے کے آ گئے. یہ وہی وقت ہے جس کے بارے میں آج کل عمران خان کہہ رہا ہے. آج کل خان کہہ رہا ہے کہ یار میں تو سمجھتا تھا کہ کرپشن کے خلاف ہیں وہی لوگ، ان کا تو کرپشن مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو کہتے چھوڑو جی کرپشن کو، آئیں معیشت کو ٹھیک کرتے ہیں. یہ وہی والا دور ہے. یہ 34 مطالبات لے کے آگے جس کے عمران خان نے نام دیا تھا NRO کا. انہوں نے کہا تھا NRO مانگ رہے ہیں، میں نہیں دوں گا. قومی اسمبلی سے بل پاس ہوتا ہے تو ہو، نہیں ہوتا تو نہ ہو، نہیں ہوتا نہ ہو، NRO نہیں دوں گا. یہ لے آئے جی کہ نیب کے قوانین تبدیل کرو، تو یہ بھی کرو، تو وہ بھی کرو، تو وہ بھی کرو. پھر آپ کو میں نے بتایا بھی تھا کہ ایک بندے نے کہا ہے کہ نیب کے قوانین تبدیل کرانے میں کون کون سے سٹیک ہولڈر، یعنی سارے کے سارے ہی شامل تھے.
اوپر والوں نے بھی عمران کو کہا تھا نیب کے قوانین تبدیل کر، تو عمران نے کہا تھا اگر میں قوانین تبدیل کر دوں گا تو یہ طے نہ رو ہوگا، میں نہیں دوں گا۔ یہی وہ لڑائی تھی جس کی وجہ سے آج عمران خان سڑک پہ ہے، اور آہو سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ پھر کیا ہوا کہ ان لوگوں نے عمران کا ساتھ دینے سے انکار کیا، اپوزیشن والوں نے بیانات دیے، ایف آئی اے اور نیب کے نئے قوانین کو کیا قرار دیا، یہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ شہباز شریف نے پریس کانفرنس کی جب بل پاس ہوا تو اس نے کہا یہ کالا قانون ہے، آج جمہوریت کا سیاہ دن ہے، یہ کالا قانون ہے، جمہوریت کا سیاہ دن ہے، غیر آئینی غیر قانونی بل پاس ہو گئے ہیں۔ یہ وہی بل تھا جس کے بعد وہ قوانین بنے اور آج پاکستان گرے لسٹ میں سے نکلا، تو یہ وہی شخص ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے آج کالا قانون پاس ہوا ہے، آج جمہوریت کے لیے سیاہ دن ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آج ایک دوسرے کو نہ ٹیلی فون کر کے مبارکبادیں دیتے پھر یہ جی ہم گرے لسٹ میں سے نکل گئے ہیں اور ہم گرے لسٹ سے باہر آ گئے۔ پھر پتہ نہیں اب یہ مجھے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے جی کہ عمران خان آتا ہے، ایک اور سیل بنتا ہے آرمی راولپنڈی میں، ایک میجر جنرل شاید تھے اس کے، شاید مجھے جہاں تک لیفٹیننٹ جنرل میجر جنرل اس کے سربراہ بنتا ہے ایک، اور وہاں سے پھر مانیٹرنگ شروع ہوتی ہے اور پھر ان قوانین کو امپلیمنٹ کیا جانا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے خود تو نہیں بنایا نا، وزیر اعظم آیا، وزیر اعظم نے آ کے بتایا نا۔ پھر ایف اے ٹی ایف کی رابطہ کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی جاتی ہے، یعنی ایک سیل وہاں بنتا ہے آرمی کا، ایک سیل بنتا ہے رابطہ کوآرڈینیشن کمیٹی فیٹف کے نام سے، اور حماد اظہر کی نگرانی کام شروع کرتی ہے۔ پھر 34 میں سے 32 پوائنٹ جو ہے نا وہ کلیئر کر لیے جاتے ہیں، اور یہ وہی ٹائم ہے، بتا چکوں کہ اپوزیشن نے کہا تھا کہ اینا روڈ نیوٹرل نے کہا تھا کہ کرپشن چھوڑیں، آئے معیشت پہ کام کرتے ہیں۔ 2 پوائنٹ باقی رہ جاتے ہیں، پھر عمران خان کہتا ہے جی ہم اس لیے نکالا جا رہا کیونکہ امریکہ چاہتے ہی نہیں تھا، وہ عمران کو نا دباؤ میں رکھنا چاہتا تھا، تو جیسے ہی وہ دباؤ شباؤ ختم ہو گیا تو اس کو کچھ انعام بھی ملنا تھے ان امپورٹڈ لوگوں کو، تو فیٹف میں سے نکالا جا رہا ہے۔ لیکن آخر میں سب سے یہ بتا دوں میں کہ ابھی 3-4 مہینے کا پروسیس ہے، انہوں نے نیب کے اور ایف آئی اے کے قوانین تبدیل کر دیے ہیں۔ تبدیل کس لیے کیے ہیں کہ سارا بیسیکلی یہی وہ قوانین تھے جو فیٹف نے عمران خان پہ یا پاکستان پہ دباؤ رکھا ہوا تھا، یہ جب آئے ہیں تو انہی قوانین کی تبدیلی کے باوجود پاکستان کو گرے لسٹ میں سے نکالا جا رہا ہے۔ وہ آ کے اس پہ اعتراض بھی کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ اگر انہوں نے اعتراض کرنا ہوتا تو اب تک کر چکے ہوتے۔ تو میں نے سوچا آپ تک پوری کی پوری کہانی سنا دی جائے۔ یہ جو ٹی وی پہ آ رہا ہے، ٹکرز چل رہے ہیں تو ٹیلی فون کالیں ہو رہی ہیں تو ایک سے کو مبارکباد دی جا رہی ہے، ہم نے بڑا کام کیا، ہم نے بڑی محنت کی، ہمارا بڑا اس میں زور ہے۔ موجودہ حکومت بھی کہہ رہی ہے جی یہ مبارکباد ہو جی سب کا ہے، تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں کہ اصل ریکارڈ کیا ہے، ریکارڈ کو درست رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ تو میں نے آج کوشش کی ہے، حالانکہ بڑا ضروری انتہائی امپورٹنٹ چیز تھی جو میں نے آج آپ کو بتائیں تھی، راو انوار کے حوالے سے، خرم دستگیر کے حوالے سے، اور 1-2 پوائنٹ اور بھی تھے امپائروں کے حوالے سے جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے۔ لیکن کل انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ انٹل وی میٹ اگین، اللہ حافظ۔